ہماری تہذیب میں ایسا نہیں ہوتا. ابے میرے سسرے کی تہذیب دبئی جا کے بدل جاتی ہے. بتاؤ, اس نے اپنی ایک تصویر بھیجی ہے اپنی بیٹی کو, اس نے سسرے نے اپنی شارجہ کے ایک بیچ کے اوپر لال رنگ کی چڈی پہن کے ریت میں آدھا دھسا ہوا ہے, اور اس کی پیٹھ کے اوپر اس کا باس بیٹھا ہوا مشروب مغرب پی رہا ہے. پکنک وغیرہ بنا رہے ہوں گے. ابے باس پیٹھ پہ بیٹھ کے مشروب مغرب پی رہا ہے, اس میں پکنک کہاں سے آ گئی؟ تو آپ کی ساس بھی دبئی میں رہتی ہے؟ نہیں, وہ رہتی ہیں پنڈی میں. تو آپ ان کے پاس جائیں اور بات کریں. وہ خود کش ہے. ساس خود کش بات نہیں کرتی, دھماکے کرتی ہیں, دھماکے. مجھے دیکھتے ہی کہتی ہیں آؤ رزیل تنن, آ گئے کمزاد, دھماکے کرتی ہیں, خود کش. کیوں کرتی ہیں ایسا؟ بھائی حالات بدل گئے. ٹویوٹا کورولا نئی مل گئی ہے, ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, نئے صوفے آ گئے, مزاج ہی نہیں ملتے. ابھی تھوڑے دن پہلے میں ملنے کے لیے ان سے گیا, میں نے کہا السلام علیکم. دیکھتے ہی پہلے تو مجھ پہ خود کش کیا, آ گئے منحوس, مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. مجھ سے کہنے لگی جاؤ جا کے لان میں بیٹھو. اس میں کیا برائی ہے؟ ارے کیا برائی ہے, لان میں ایک بھی کرسی نہیں تھی. 1.5 گھنٹہ میں کھڑا رہا, 1.5 گھنٹے بعد باہر نکلی, مجھے دیکھا پھر ایک خود کش کیا. کم ذات کہیں کے چلے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے, تھنن, اور گاڑی میں بیٹھی اور یہ جا وہ جا. گفتگو جاری ہے, آپ اشتہار دیکھ لیں. چلیے جی, بہترین بات. اب دیکھیے ساس کی وہ حرکت, دیکھیے ساس کی کہ مجھ سے بات کیے بغیر گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی. اور ملازم کو پیغام کیا دے گئی؟ ملازم کو یہ پیغام دے گئی کہ ان سے کہہ دینا کہ جب ہمارا کتا کاٹے تو 14 ٹیکے کتے کو لگوائے جائیں. اور کہنے لگے آپ ریسسٹ بھی نہیں کریں گے. لو بھائی, میں تو بھاگا. 1 فٹ پیچھے تھا کتا جب میں نے مین گیٹ کراس کیا. یہ لوگ شروع سے ایسی ہیں؟ نہیں, یہ دبئی جانے کے بعد ایسا ہوا. شروع میں تو میں اپنے سسر کو شہزادہ لگتا تھا, شہزادہ. دن میں 3-4 دفعہ مجھے دیکھ کے کہتے تھے ہیلو پرنس, ہیلو پرنس. آپ کو پرنس کہتے ہیں؟ یس. آپ کرتے کیا ہیں؟ وہی جو سب شوہر کرتے ہیں. نہیں, میرا مطلب ہے کام کیا کرتے ہیں؟ میں اخبار میں کام کرتا ہوں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا. ہاں تو بالکل صحیح کہا. جب ہم نے اخبار میں نوکری کی تو مالکان نے ہم سے جو ہے تعلیم کا پوچھا ہی نہیں. کیوں؟ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہم بھی مڑ کے نہ پوچھ لیں. تو اخبار میں کیا کام کرتے ہیں؟ اخبار میں جو اخبار نہیں بکتے ان کے لفافے بنا کے ڈسپوز کرتے ہیں, اور جو اخبار نہیں چھپتے ان کے کاغذ مارکیٹ میں بیچتے ہیں. یہ کیسی ملازمت؟ فضول بات نہ کرنا, یہ ایڈیٹر سے زیادہ امپورٹنٹ نوکری ہے. پورا اخبار چل رہا ہے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے. اور کیا کرتے ہیں؟ اور بھی کچھ کرتے ہیں؟ ہاں, اور بھی کچھ کرتے ہیں. جو لوگ کالم خود نہیں لکھتے دوسروں سے لکھواتے ہیں, ان کو ایک دن پہلے ہم ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں کہ کل آپ نے کس موضوع پر لکھنا ہے, اور جب کالم چھپ جاتا ہے اس دن ہم اس رائٹر کو فون کرتے ہو, کہتے ہیں آج کا آپ کا جو کالم چھپا ہے اس کا موضوع یہ ہے. میں نہیں سمجھا. نہیں سمجھے؟ دیکھو, جو لوگ اپنے نام سے, یعنی جو لوگ خود کالم نہیں لکھتے, جی, دوسروں سے لکھواتے ہیں, جی, ان کو ہم ایک دن پہلے فون کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کا کل کا کالم کس موضوع پر ہونا چاہیے. جو لوگ لکھتے ہیں دوسرے جی, ٹھیک ہے. اچھا. اور پھر جس دن چھپ جاتا ہے اس دن ہم اس آدمی کو فون کر کے, جس کی فوٹو ساتھ چھپتی ہے, اس کو فون کر کے کہتے ہیں سنو بھائی, آپ کا جو آج کا کالم ہے وہ اس موضوع پر نہیں ہے, اس موضوع. اچھا خیر, ہم بات کر رہے تھے آپ کی ذاتی, آپ کا سسر کا اور آپ کی بیگم کا مسئلہ جو ہے وہ ذاتی مسئلہ ہے. ذاتی نہیں, اب یہ بد ذاتی مسئلہ بن چکا ہے انور مقصود. اب یہ بد ذاتی مسئلہ بن چکا ہے. میں تو اب قاف لیگ والوں کے ساتھ مل کر ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں ان سے بات کروں گا, میں اس معاملے کو آگے بڑھاؤں گا. آپ قاف لیگ میں کسی کو جانتے ہیں؟ ایک کو جانتا تھا, اس نے نون لیگ جوائن کر لی ہے.